بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی اس لیے اس دن کو فضیلت ملی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس دن کی فضیلت تھی اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فضیلت دینی تھی، اس لیے ان کی شہادت اسی دن رکھتی جو پہلے سے فضیلت والا دن ہے۔ تو اس لیے یہ بات اپنی جگہ ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام ان اہم باتوں کی وجہ سے بہت فضیلت والا ہو گیا ہے۔ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی برا مہینہ نہیں ہے جیسے لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں خوشی نہیں کرنی۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس قرار دیا جائے تو شاید کوئی ایسا مہینہ ہو جس میں کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ شہادت سے تو ہمارے اکابرین کی داستانیں اور تاریخ بھری ہوئی ہے۔ شہادت سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، شہادت کیونکہ منحوس چیز نہیں ہے۔ شہادت تو بہت بڑا مرتبہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورہ فاتحہ میں آتا ہے نا کہ اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا کہ میرا انعام کن پہ ہے؟ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے، جس کو اللہ نے دی ہے سمجھو اللہ نے اس کو تمام لوگوں میں منتخب کیا ہے۔ اور پھر نمبر 2 فرمایا صدیقین۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ، اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے جڑے ہوئے ہوں اور سب سے پہلے ایمان لائے اور تصدیق کرنے والے ہوں۔ وہ خود بھی سچے ہیں اور دوسروں کو بھی، پیغمبر خدا کو بھی سچا مانتے ہیں، بلا چوں چرا، بغیر کسی لیت و لعل، بغیر کسی سوچ و بچار کے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہر لکل نبی صدیق۔ تو یہ جتنے بھی صدیقین ہیں ہر پیغمبر کے دور میں، فرمایا دوسرا مقام تو ان کا ہے۔ تیسرا مقام شہداء، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہوں۔ اور صالحین تو اس کے بعد ہے جتنے بھی نیک لوگ ہیں۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکام اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، وہ نیک عمل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شہادت تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لہٰذا شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے کہ شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جائے اور شہادت کی بنیاد پر ہم کسی مہینے میں خوشی کو منع قرار دے دیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، خوشی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہے، اسلام کی روح سے ایسا کبھی نہیں ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس مہینے میں شادیاں ثابت ہیں۔ لہذا یہ تصور تو ذہن سے نکال لیجیے، بلکہ ڈٹ کر کرنا چاہیے ان مہینوں، جس کو توفیق ملے وہ ان مہینوں میں کرے۔ تو ایک چیز تو یہ مشہور ہو گئی، حالانکہ جب آپ اسے ایک طرف محرم کہہ رہے ہیں، حرمت اور احترام والا مہینہ کہہ رہے ہیں، اور محرم الحرام کہہ رہے ہیں، اور خود قرآن کریم کی روح سے یہ 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، حرمت کے مہینے، تو حرمت کے مہینے میں ہی یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ پھر تو ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں نے کہا، عرض کیا کہ تاریخ اسلام کی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، لہذا شہادتوں کی بنیاد پر اگر ہم کسی مہینے کو منحوس قرار دیں تو پھر تو کوئی مہینہ نہیں بچے گا، بلکہ کوئی دن بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ماہ محرم الحرام کے جو فضائل احادیث سے ثابت ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس مہینے کی حرمت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو چیز شریعت سے ثابت ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ جی آگے دن آئیں گے عاشور کے روزے کا، ایک دن آگے پیچھے، وہ ملا کر وہ روزے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آئندہ جمعہ بھی تذکرہ آئے گا،
باقی ساری اکثر و بیشتر چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہو چکی ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ باقی کسی کے ہاں ہو تو ہو، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ سر دست یہ بات ہے کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے 26-27 ذی الحج بھی شہادت آتی ہے اور یکم کا بھی تذکرہ ہے، لیکن چونکہ زخمی ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اور 2-3 دن بعد شہادت ہوئی ہے، تو لہٰذا جس نے زخمی ہونے والے دن کو شہادت قرار دیا ہے تو انہوں نے پہلی تاریخ بتا دی، اور جنہوں نے وفات والی تاریخ جس دن آپ نے جان آفریں کی سپرد کی وہ تاریخ بتائی تو وہ یکم محرم ہے۔ کہ نئے سال کی، اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت سے ہوئی، ایسا مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا اور پہلا دن بھی نصیب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، مرتبہ کس مسلمان سے ڈھکا چھپا ہے؟ تقریباً ہر مسلمان، بچہ بھی جانتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جن کا تذکرہ میں نے عرض کیا شروع۔ قرآن کریم میں اللہ نے صفات ذکر فرمائی کہ پیغمبر کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، یہ والذین معہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ معیت میں، صحبت میں رہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ نہیں ہوتے، اگر جسمانی طور پر الگ ہو بھی جائیں لیکن دل ملے ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے جا رہے تھے، گورنر بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا وہاں کا، تو وہ رونے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں آپ سے جدائی پر رو رہا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی کیا دی، فرمایا آپ جتنے بھی مجھ سے دور رہو گے لیکن اگر آپ میری سنت پر چلو گے تو آپ میرے قریب ہیں، اور جو میرے جتنے بھی قریب ہے لیکن میری سنت پر نہیں چلتا، میرے راستے پر نہیں چلتا، وہ میرے قریب نہیں ہے، وہ دور ہے۔ پیغمبر کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنا عمل سے ہوتا ہے، ورنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تو منافقین بھی ہوتے تھے، نمازوں میں بھی ہوتے تھے، جنگ میں بھی جاتے تھے اور قریب رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، لیکن انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے کہ وہ نزدیکی صرف جسم کی نزدیکی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے، سنت، ایمان اور عمل صالح ان میں نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں بھی تو تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، یہ جب دشمنان بن گئے، دشمنوں میں آ گئے، تو باوجود رشتہ داری کے، باوجود قرب کے، باوجود ہر چیز کے، تعلق کے، وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب۔ اسلام میں اس چیز کا نہیں لحاظ کیا جاتا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ نے اپنی بیٹی کی قبر پر فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ تم اس قبر میں یہ کام نہیں آئے گا کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو، اپنا عمل کام آئے گا۔ دیکھیے سابقہ امتوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں وہ مسلمان نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آزر کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا، اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی، نہیں ہوئے مسلمان، تو وہ اس وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے کہ وہ کسی پیغمبر کی بیویاں تھی یا پیغمبر کا بیٹا تھا یا پیغمبر کے والد تھے، نہیں، اپنا اپنا عمل کام آتا ہے، اپنا ایمان کام آئے گا، اگر ہوگا، نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین، والذین معہ میں جو تذکرہ ہوا ہے یہ تو تمام صحابہ کرام کے لیے ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس سے اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قرب میں رہے، شروع سے لے کر آخر تک، یار غار بھی رہے، ہجرت پر بھی ساتھ رہے، مکے میں بھی، مدینہ میں بھی، جنگوں میں بھی، حتیٰ کہ
بعد از مرگ، بعد از وفات بھی، روزے میں بھی، قبر میں بھی، وہ سب جو ہے معیت ان کو نصیب ہوئی ہے، اور قیامت کے دن بھی ایک ساتھ اٹھیں گے۔ اس سے زیادہ معیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ قرب اور مقام اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسی آیت کے اگلے الفاظ میں اشداء علی الکفار، عمومی طور پر تو یہ سب صحابہ کی صفت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خصوصی طرف یہ بات موجود تھی، اس لیے ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، اور ہمارے ہاں بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہن کے ہاں گئے، اور پھر جو ہے ان کو بھی وہاں بھی انہوں نے مارا پیٹا، سزائیں بھی دی، اور قرآن چھپا رہی تھی وہ، لیکن پھر جب نکالا پڑا کہ یہ کیا ہے، اپنی بہنوئی بھی تھا ان کا، ان کو بھی سزا، وہ ظاہر سخت آدمی تھے، لیکن پھر انہیں تشویش ہوئی کہ یہ کلام آخر ہے کیسا کلام کہ اس کے لیے لوگ اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، مار پیٹ برداشت کر رہے ہیں، نہ رشتہ داری کو دیکھ رہے ہیں، نہ کسی اور تعلق کو دیکھ رہے ہیں، اور اتنے مضبوط۔ چنانچہ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا گیا۔ بعض روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کی آیات اور اسی طرح سورہ حدید کی آیات پڑھی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے گئے، اور فوراً ان پر اس کا اثر ہوتا گیا۔ چنانچہ ایمان لائے، نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے، نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، لیکن ارادہ راستے میں ہی بدل گیا کہ پہلے تو ان کی خبر لوں، جو اپنے لوگوں نے کہا ان کو کہ تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کے لیے جا رہے ہو، اپنے گھر کی تو خبر لو، وہاں تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے، بہنوئی ادھر جاؤ۔ وہاں گئے تو یہ سب کچھ سن کر ان کا ارادہ بدل گیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا عمر۔ پہلے تو صحابہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کھولو دروازہ، تلوار ان کے ساتھ تھی، کہا کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ چھوڑو اندر آئے، دیکھتے ہیں، اگر اچھی نیت سے آئے ہوں گے تو اچھی بات ہے، اور اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو اسی تلوار سے سر قلم کریں گے۔ چنانچہ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیسا آنا ہوا؟ تو فوراً انہوں نے کہا کہ ایمان لانے، میں تو ایمان لانے آیا ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایمان لائے، مراد رسول ہے، مراد رسول ایسے نہیں کہتے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے، یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان کی توفیق دے کر اسلام کو عزت بخشیے۔ وہ صحابہ کرام جو چھپ کر عبادت کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام جو کسی کے دار ارقم میں صحابی کے گھر پہ جا کر ادھر ادھر عبادات کر رہے تھے، اور کھل کر مسجد الحرام بیت اللہ شریف میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ کھل کر نماز پڑھو، میں دیکھتا ہوں کون منع کرتا ہے۔ تو ان کے سامنے کون آئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دینے کا ایک ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ بعد میں ان کو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو چمکایا، کہا کہ نہیں، میری وجہ سے نہیں چمکایا، مجھے اللہ نے اسلام کی وجہ سے چمکایا۔ عمر کو کون پہچانتا تھا؟ ٹھیک ہے ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، سخت تھا، جابر تھا، سخت خوی تھا، لیکن یہ تو نہیں تھا نا کہ جس طرح جو عزت اللہ نے دی۔ ایمان لانے کے بعد ہر موقع پر، ہر جگہ آپ کے ساتھ بھی رہے، جنگوں میں بھی رہے، اور موافقات عمر کے نام سے ایسی 26-27 مواقع مختلف موجود ہیں قرآن و سنت میں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز سے اور جس مشورے سے بات فرمائی، اسی کو اللہ نے حکم بنا کر بھیجا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر حاجی جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی چاہیے،
اللہ نے آیات نازل فرمائی مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ چنانچہ واجب الطواف 2 رکعت نماز کی مقام ابراہیم پر یا اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافق کر دیا کہ جو حضرت عمر نے جس طرح فرمایا اللہ نے وہی حکم نازل کیا۔ بدر کے موقع پر جب لوگ اس میں آئے قید میں بڑے بڑے سردار مشرکین کے، تو مشورہ ہوا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اس وقت ہم کمزور ہیں، ہمارا بھی کام ہو جائے گا اور ان کو اللہ ہدایت دے گا، جو بھی ہے بعد میں دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا، کہا کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، اس میں ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، میں ابتدا کرتا ہوں اپنے رشتہ دار کو مار کے۔ اتنا سخت فیصلہ، نہیں چھوڑو ان کو۔ قرآن کریم کی آیات کیا نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح قیدی اس کے پاس آئے اور ان قیدیوں کے ساتھ پھر وہ سلوک نہ کرے جو کہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے موافق بات آ گئی۔ بہرحال بعد میں جیسے بھی ہوا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی موافقت میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں آیت نازل فرمائی۔ تو یہ اس طرح کی 26-27 مواقع تو ایسے ہیں جو بالکل بعینی ہی وہی حکم آیا، یہ اللہ نے اس کو ان کی غیرت ایمانی اور ان کے جذبے کو اللہ نے اپنے ایسے قبول فرمایا۔ ہر موقع پر ان کا فیصلہ سخت ہوتا تھا، اشداء علی الکفار کے مصداق تھے کہ بھائی کفار کے مقابلے میں کوئی بھی نرمی نہیں ہوگی، ہاں آپس میں مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیں گے۔ آج کا کیا حساب کتاب ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم مسلمان آپس میں سخت ہیں لیکن کفار کے لیے نرم ہے۔ کفار کیا کچھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم زبانی جمع خرچ سے کام چلا لیتے ہیں۔ قرآن کی توہین ہو رہی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، ان کے شان میں گستاخیاں ہوتی ہے۔ کتنے مسلم ممالک ہیں دنیا میں اور کتنے طاقتور بھی ہیں مالی اعتبار سے، لیکن کیا ہوتا ہے، بس زبانی کلامی مذمت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، بس زبانی مذمت ہو جاتی ہے۔ بھئی مذمت تو ہم جیسے لوگ کریں گے، بیچارے جن کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے ہم مذمت کریں گے، جن کے پاس اختیار ہے وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک پوری دنیا میں ایک آدھ ملک کا ہے کہ جو عراق ہے یا ایک ملک دوسرا ہے کہ انہوں نے ان کے سفیروں کو نکالا، وہاں سفارت خانے جلائے گئے، تو ایک احتجاج ریکارڈ ہوا۔ باقی مسلمان کیا کریں گے، ہمارا جیسا ملک ایٹمی ملک ہے لیکن ہماری حالت ایسے کہ ہم کو کوکلے ہیں۔ اب کوکلا آدمی جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا کرے گا، کیا سختی دکھائے گا؟ سختی دکھانے کے لیے آپ مضبوط ہونے چاہیے۔ جب ایک آدمی مضبوط نہیں ہے مالی اور معاشی اعتبار سے، وہ سختی نہیں دکھا سکتا، وہ آنکھیں نہیں دکھا سکتا، وہ تو مجبور ہے۔ ورنہ وہ وہاں سے کہیں گے کہ بھئی جو دیا یہ بھی واپس کرو۔ روزانہ تو ہماری درخواستیں پڑی ہوئی، وہاں سے ہمیں $1 ارب ملتے ہیں تو ہم خوشیوں سے بغلے بجاتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہمیں بھیک مل رہی ہے، حالانکہ یہ پتہ ہے سب کو کہ یہ سود کے ساتھ واپس بھی کرنے ہیں، اس میں سود بھی ہے اور یہ سود کے ساتھ واپس کرنے، اور اس سے پہلے آپ کو کتنے واپس دینے ہیں۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم بھیک مانگنے میں اور بھیک لانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو خیر یہ کمزوری تو ہمارے یہاں ہے اجتماعی، اور کب سے ہے، تو اس کے لیے مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور مضبوطی کے بعد پھر بات ہوتی ہے۔ افغانستان جیسا ملک ہے، پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے، وہ مضبوطی سے بات کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، کیا انہوں نے محنت کی، قربانیاں دی ہیں۔ ہر آدمی اپنے مفاد والا نہیں ہے نا، مفاد کا آدمی جب مفاد پرست ہوتا ہے، اگر حکومت وقت سے بھی اس کا مقصد صرف اپنا فائدہ حاصل کرنا ہو تو پھر تو وہ کیسے مسلمانوں کی حکومت ہے؟ تو ہمارا یہی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت نصیب فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ان کا نام لے کر ان کو نامزد کیا کہ میرے بعد ان کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ تو بہت سخت ہیں، اتنے سخت خلیفہ تو مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں،
ابھی سخت ہے لیکن ان پر جب بوجھ آئے گا نا، ذمہ داری آئے گی، پھر نرم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تو رہنا ہے نا، مسلمانوں کے لیے تو نرم ہے، ٹھیک ہے دوسروں کے ساتھ سخت ہے تو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی ان کی ذمہ داریاں آئیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نرمی عطا فرمائی۔ پھر دیکھیں کیسے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، راتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون بھوکا، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو خود بوری اٹھا کر اس کے گھر پہ پہنچا رہے ہیں۔ خادم کہے کہ نہیں میں اٹھاتا ہوں، کہا کہ نہیں، میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا، یہ بوجھ تو مجھے خود ہی اٹھانا ہے۔ اور کہا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جہنمی ہے ایک جنتی ہے تو میری امید ہے کہ وہ میں جاؤں گا، لیکن اگر یہ اعلان ہوئے کہ سارے جنتی ہیں ایک جہنمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہوں، مجھے اللہ سے اتنا ڈر ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے تو نہیں لکھا، نہیں بتایا تمہیں کہ میرے نام کے بارے میں، کیونکہ ان کو منافقین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رازدار صحابی، ان کے پاس بہت سے راز تھے جو دوسرے صحابہ کے پاس نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے اکثر پوچھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اسلام اور آگے جو فتنے آئے ہیں اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھے کہہ رہے، وہ پھر پوچھتے تھے کہ اس دروازے کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ توڑا جائے گا۔ اسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے۔ ویسے بھی پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، یہ احد پر کھڑے ہوئے اور وہ ہلنے لگا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کیوں ہل رہے ہو، تمہارے اوپر ایک پیغمبر کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی، تو ان کو شہید ہونا تھا۔ اور ابو لؤلؤ مجوسی نے فجر کی نماز میں خنجر کے وار کر کے شہید کیا، زخمی کیا، اور پھر 3 دن بعد شہید بھی ہوئے۔ اور بہرحال انہوں نے پھر 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ یہ 6 صحابہ کرام ہیں، حضرت عثمان تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، طلحہ تھے، یہ جو حضرات تھے بڑے بڑے، زبیر رضی اللہ عنہ، ان کو بنایا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرو۔ فرمایا کہ دروازہ بند کر کے ان کو بند کر کے رکھو جب تک کسی کو منتخب نہ کرے۔ چنانچہ بعد میں ان کا جو مشورہ ہوا وہ ایک الگ ترتیب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ تو یہ ان کی زندگی تھی، اس طرح انہوں نے قربانیاں دی، کیسے کیسے انہوں نے اپنے دور میں اسلامی نظام کے لیے، پھر ان کے قوانین عمر لاز کے نام سے آج بھی ان کے قوانین غیر مسلموں کے ہاں رائج ہیں، اور وہ ان کو عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین ان کے ہاں رائج ہیں، جو جن کو ہم دین کے دشمن کہتے ہیں وہ تو اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ان کے قوانین ندارت، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہم ہیں، یہ احکام ہم نے اپنے عمل میں لانے تھے، ہم نے نافذ کرنے تھے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، ان کے ہاں مفت علاج ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، یہ جتنی بھی رفاہی کام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ابتدا کی تھی۔ فوج کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، ڈاک کا محکمہ، یہ بہت سے محکمے انہوں نے اپنے زمانے میں بنائے۔ ان کو جو 10 سال کا عرصہ ملا، ان 10 سال میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو کہ بعد کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ اور عدل اور انصاف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور عدل اور انصاف، اتنی سخت کی باوجود سختی کے، لیکن عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو ان کے کارنامے ہیں۔ آج ہم نام لینے والے ہیں بس، پھر ان کے طرز و طریقے کے مطابق عمل کرنے والے تو نہیں ہیں نا۔ تو یہی ہماری کمزوری ہوتی ہے، کابرین کا تذکرہ کرنا، اور ہمارے ان بڑوں کے تذکرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے کچھ سبق سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا کیا خدمات کی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری صبح سے شام تک کی باغ دوڑ اپنے لیے ہوتی ہے، دین کے لیے اس میں سے کتنا وقت ہوتا ہے یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جاتا ہے۔ پھر ہم دین کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں اور کتنی دی ہے، اور کتنا ہمارا ارادہ ہے اور کتنا ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ آیا ہم اپنی نیکی کی فکر میں ہے یا کسی اور کی بھی فکر میں ہے کہ کوئی اور بھی نیک بن جائے؟ بچے، گھر والے، باہر والے، اڑوس پڑوس، محلہ، کسی کی فکر ہے یا نہیں، یا صرف اپنے تک دین کو محدود کیا ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے ہاں پہلے تو ایک آدمی دیندار نہیں بنتا،
لیکن دنیا دار ہے، لیکن جب دیندار بنتا ہے تو اس کی دینداری اپنے آپ تک محدود ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نہیں دعوت دینے والا، وہ کسی اور کو راہ راست پر لانے والا نہیں ہوتا۔ راستے میں 1 کلومیٹر چل کر مسجد آئے گا، لیکن راستے میں کسی کو یہ نہیں بولے گا کہ بھائی چلو نماز کے لیے۔ اپنے گھر سے کسی کو بولے کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اور بھی نہیں کہہ سکے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی نماز کا وقت ہے میں جا رہا ہوں، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ تو اس لیے یہ فکر دوسروں کی ہو جیسے ان حضرات نے کی، اگر وہ بھی اپنی فکر کرتے تو ہم سے زیادہ نیک تھے، غاروں میں، مسجدوں میں، کونوں کانچوں میں بیٹھ کر اپنی نمازیں پڑھ کر اس دنیا سے چلے جاتے، لیکن آج ہمارے پاس دین نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے ہمارے اور آپ کی فکر زیادہ کی ہے، اپنی فکر نہیں کی ہے۔ وہ تو اینٹ کے اوپر سر رکھ کر، پتھر کے اوپر سر رکھ کر زمین پر سونے والے لوگ، اپنی دنیا نہیں بنائی انہوں نے، اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے وظیفے کے لیے، اپنی تنخواہ ضرورت کے مطابق آپ سنتے ہیں واقعات۔ باقی یہ ہے کہ دوسروں کے فائدے کے لیے کہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، بس یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ امت کی فکر ہو، امت کی اصلاح کی فکر ہو، امت کے فائدے کی فکر ہو، اور جو لوگوں کے لیے اخرجت للناس کے مصداق تھے کہ ہمیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا اور بھیجا گیا ہے، دوسروں کے نفع مقدم رکھنا ہوگا، اپنا نفع بعد میں رکھنا ہوگا۔ بس اگر یہ چیز آ جائے تو پھر ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی درجے میں تو چلنے والے ہوں گے، بس ہم نقل کر سکتے ہیں، ان کی طرح بننا تو کہاں ہماری اس میں بس میں کہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ نقل تو ضرور کر سکتے ہیں بہرحال ان کے طور طریقوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور دین پر پوری طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا البلاغ سنت